قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ آج کے درس کا آغاز اب اللہ کی فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری مرتبہ بھائیوں سے یہ کہا کہ مصر کے تخت پر جس آدمی کو بیٹھا ہوا تم دیکھ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں یوسف ہے، جس کو ختم کرنے کی تم نے بہت کچھ سازشیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ہر طرح کی آفت سے بچایا، اور آج تم دیکھ رہے ہو کہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہو۔ بھائیوں نے اعتراف جرم کیا، اپنی غلطی مانی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، ہم خطاوار تھے۔ حضرت یوسف نے کہا آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، سب کے لیے معافی ہے۔ پھر کہا کہ میرا یہ کرتا لے کے جاؤ اور میرے والد حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جب یہاں سے قافلہ روانہ ہوا، دور کنعان میں بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کے کرتے کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ بیٹوں سے کہا کہ مجھے یوسف کے کرتے کی بو آ رہی ہے۔ بیٹوں نے کہا کہاں یوسف، خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کس طرح کی باتیں بیوقوفی کی کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے سٹیا گئے ہیں زیادہ عمر کی وجہ سے۔ کہا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ بہرحال قافلہ پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آنکھوں پہ ڈالا گیا تو آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ چاہے یتیم کو پیغمبر کر دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ 40 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ بینائی چلی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کرتے سے بینائی لوٹا دی۔ اس میں بتایا تھا کہ کرتے کی کہانی بھی عجیب ہے۔ یہی کرتا حضرت یعقوب کے غم کا سبب بنا تھا۔ حضرت یوسف کا ہی کرتا تھا، بھائیوں نے ان کے جسم سے اتار کر اس پر کسی جانور کا خون لگا کر جھوٹ موٹ کا پیش کیا تھا کہ دیکھو یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یہ اس کا کرتا موجود ہے۔ تو یہ کرتا حضرت یوسف کا غم کا سبب بنا تھا، پریشانی کا سبب بنا تھا حضرت یعقوب کے لیے، اور پھر حضرت یوسف ہی کا کرتا ہے جو آج خوشی کا سبب بن رہا ہے، آنکھوں کی بینائی کے لوٹنے کا سبب بن رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ دنیا کے یہ اسباب ہیں، دنیا کے یہ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ خوشی کے سبب میں اللہ تعالیٰ غم پیدا کر سکتا ہے، اور غم کے سبب میں اللہ تعالیٰ خوشی پیدا کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں سامنے آ گئی تو بھائیوں نے اپنے والد کے سامنے بھی، حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد کے سامنے بھی اپنی خطا کا اقرار کیا، جو آج آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ بھائیوں نے کہا ابا جان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہمیں ندامت ہے، شرمندگی ہے، یوسف کے خلاف ہم نے پلاننگ کی، ان کو ختم کرنا چاہا، ہم اپنے جرم کو تسلیم کرتے ہیں، ہم خطاوار ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، غلطی کو۔
اور اللہ تعالیٰ سے بھی آپ دعا کر لیجیے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اللہ سے، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ایسا نہیں کہا کہ ابھی دعا کر دیتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ ایسا کیوں نہیں کہا ابھی دعا کر دیتا ہوں اللہ معاف فرما دے گا؟ اس کی کئی وجہیں علماء نے بتائی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو جرم کیا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ان کے خلاف سب کچھ کیا تھا، تو والد یہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ یوسف نے بھی ان کو معاف کیا ہے کہ یا نہیں، یہ تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ان کے بیٹوں نے کہا کہ یوسف نے بھی معاف کر دیا ہے، والد نے کہا نہیں میں خود تحقیق کروں گا، اس کے بعد صاحب حق معاف کرے تب جا کے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کو یہ محسوس ہوا، ہو سکتا ہے بیٹے اپنی ندامت شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وقتی طور پر ہو، حقیقی ندامت اور شرمندگی نہ ہو، تو پرکھنا چاہ رہے تھے کہ واقعی افسوس کرنے والے اور شرمندہ ہیں یا نہیں، اس لیے کہا قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات تفسیر میں منقول کی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کو سحری کے وقت تک کے لیے مؤخر کیا تھا۔ جس وقت بیٹے کہہ رہے تھے اس وقت کوئی اور وقت ایسا تھا، حضرت یعقوب چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کو واقعی اللہ معاف فرما دے، تو کہا کہ ابھی نہیں، سحری کا جب ٹائم ہوگا اس وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا اللہ تمہیں معاف فرما دے، اس لیے کہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، سحری کا ٹائم جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے نا۔ حدیث میں موجود ہے کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا اذا ذهب ثلث الليل، جب رات کا اکثر حصہ چلا جاتا، آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے نا، اذا بقي ثلث الليل، جب رات کا آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے تو رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں، پھر اعلان فرماتے ہیں حل من یدعونی فاستجیب له، ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، حل من یستغفرنی فاغفر له، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر لوں، اس کی بخشش کر لوں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے تفسیر میں منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے ٹائم مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہم انک دعوتنی فاستجبت لہ وانک امرتنی فاطعتک وہذا السحر فاغفر لی، اے اللہ تو نے مجھے بلایا، میں نے تیری آواز پر لبیک کہا، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے تیرے حکم کو پورا کیا، اور یہ اب سحری کا ٹائم ہے، مجھے معاف فرما دیجیے، میری مغفرت بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ کئی دنوں تک اسی ٹائم یہی آواز عبداللہ بن مسعود کے گھر سے سنی، تو ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ کیا معاملہ ہے، آپ اس طرح کی دعا کرتے رہتے ہیں، آپ کے گھر سے اس طرح کی آواز آتی رہتی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا آپ کو پتہ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب والد سے کہا کہ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، ہم سے بڑا جرم ہوا ہے، خطا ہوئی ہے، تو ان کے والد نے کہا تھا ان قریب میں دعا کروں گا، دعا کو ڈیلے کیا تھا، مؤخر کیا تھا، تاخیر کی تھی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سحری کے وقت دعا کرنا چاہتے تھے، تو سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، اس لیے میں اس وقت اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں اللہ سحری کے وقت میں بھی تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، پورا قافلہ حضرت یعقوب کے خاندان کا کنعان سے اب مصر آیا ہے، اور جس وقت آیا ہے اس وقت تقریباً 90 کے قریب کچھ لوگ تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ہے۔ پھر یہ قافلہ بڑا ہے، تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون ان پر ظلم کر رہا تھا، یہ وہی خاندان تھا، حضرت یوسف کے زمانے میں یہاں آیا تھا،
پھر یہ خاندان بڑھتا گیا، تقریباً اس وقت 7 لاکھ لوگ تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، یہی تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھی، ان کا پریوار، ان کا خاندان تھا تو بڑا ہے۔ جب یہ قافلہ آیا حضرت یوسف کے پاس، حضرت یوسف نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنے والد کا استقبال کیا، آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو پناہ دی اپنے پاس اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور راحت کے ساتھ، اب انشاءاللہ یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، چونکہ تخت کے سلطنت کے حکمراں بن چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تخت ان کے پاس تھا، اپنے والدین کو تخت پہ اٹھایا، بلند کیا، کہا آپ آئیے یہاں بیٹھیے بلندی پر، اور پھر سب کے سب خروا لہ سجدا، حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے، سجدہ کیا سب نے۔ حضرت یوسف کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا جو ہم سورت کی شروع میں پڑھ چکے ہیں، اپنے ابا سے کہا تھا ابا جان میں نے سورج اور چاند کو اور 11 ستاروں کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا فوراً یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، ابا جان جو خواب میں نے پہلے دیکھا تھا اور آپ نے کہا تھا کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، اس خواب کی یہ تعبیر اب سامنے آ گئی ہے۔ سورج اور چاند والدین ہیں اور باقی 11 بھائی ہیں جو ستاروں کی شکل میں ہیں، قد جعلھا ربی حقا، میرے پروردگار نے اس کو سچا کر دیا ہے، آج اپنے آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح یہ سجدہ ہے۔ اب یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تو عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کیسے کر لیا؟ تو یاد رکھیے ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے جھک جانا، ماتھا ٹیک دینا، پیشانی جھکا لینا، یہ اس کو عبادت کا سجدہ کہتے ہیں۔ اور ایک سجدہ ہے تعظیم کا، کسی کو بڑا سمجھ کر، معبود سمجھ کر نہیں، خدا سمجھ کر نہیں، بڑا سمجھ کر اس کے سامنے جھک جانا، والدین کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، کسی اور کوئی بڑی شخصیت ہے اس کے سامنے جھک جانا ہے تو وہ سجدہ، لیکن عبادت کا سجدہ نہیں ہے، عظمت کا سجدہ ہے۔ تو پہلی شریعتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ جائز تھا، بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، لیکن ہماری شریعت محمدیہ یہ قیامت تک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو محفوظ کر دیا ہے، قیامت تک باقی رکھا ہے۔ تو شرک کے جتنے بھی چور دروازے ہیں جہاں سے آہستہ آہستہ شرک آ سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، ان سب چور دروازوں کو اس شریعت میں بند کر دیا۔ تو تعظیم کا سجدہ بھی اس شریعت میں جائز نہیں، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جائے گا، عبادت کی طرف لے جائے گا۔ یہی نہیں، صرف عظمت والا تعظیم کا سجدہ ہی نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو شرک کی طرف لے آئے، بذات خود شرک نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے جا سکتی ہے، ان سب چیزوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ غیر اللہ کی مرادیں ماننا، ان کی نظریں ماننا، ان کے نام پر کوئی جانور چھوڑنا، یا کوئی خاص جگہ ہے، کوئی درگاہ ہے، کوئی قبر ہے، کوئی استھان ہے، بکرے کو خاص کر دینا اور وہیں لے جا کر ذبح کرنا، یہ سب چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی ہے، شرک والی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے، قبر پرستی ہے، تعزیہ پرستی ہے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سب شرک کی طرف لے جانے والی ہے، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہم نہ کسی نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں، عبادت والا سجدہ بھی نہیں اور عظمت والا سجدہ بھی نہیں، تعظیم والا، نہ کسی ولی کو، نہ والدین کو، نہ کسی اپنے بڑے کو، کسی کو بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی ہیرا گئے، وہاں ہیرا میں دیکھا کہ بڑے چودھریوں کو، ان کے بڑے رئیسوں کو، سرداروں کو وہاں کی عوام سجدہ کرتی ہے۔ تو وہ صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ اتیت الہیرا فرأیتہم یسجدون لمرزبان لہم، میں ہیرا گیا تھا اور وہاں کی عوام کو دیکھا اپنے چودھریوں کو سجدہ کرتے ہیں،
تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ تو سب کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں؟ عظمت والا سجدہ، تعظیم والا سجدہ۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو عورت کو یہ حکم دیتا، اجازت دیتا کہ اپنے شوہر اور خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اپنے شوہر کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، مجھے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک موقع پر مشکات شریف روایت موجود ہے، انصار اور صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، اللہ کے نبی اسے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آیا، اور اونٹ آ کر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اس نے گردن جھکا کے سجدہ کیا۔ انصار مہاجر صحابہ بڑے متاثر ہو گئے، رسول اللہ تسجد لک البہائم والاشجار، ہم نے درختوں کو دیکھا ہے، ہم نے چوپائیوں جانوروں کو دیکھا وہ آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم تو زیادہ آپ کے سامنے سجدہ کرنے کے حقدار ہیں، آپ کو ہم بھی سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، سجدہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میں تمہارا انسان ہونے کے ناطے سے بھائی، ایک اعتبار سے رسول پیغمبر ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے میں تمہارا بھائی ہوں، میری عزت کرو، میری تعظیم کرو، بس میرا اکرام کرو۔ عبادت سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اب ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ میرے رب نے میرے خواب کو آج سچا کر دکھایا، اور میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، بڑی مہربانی فرمائی جبکہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ کو دیہات سے، گاؤں سے لے آیا مصر کے شہر میں، مصر کے علاقے میں۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیا تھا۔ بھائیوں کو تو معاف کر چکے تھے نا، ایک مرتبہ جب کسی کو دل سے معاف کر دے پھر انسان دوبارہ اس کا تذکرہ نہ کرے۔ تو بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف نے اس کا بالکل تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے وسعت ظرفی، یہ ہے بڑا دل، اس کا بالکل تذکرہ نہیں کیا، شیطان پر سارا ملبہ ڈال دیا۔ میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، شیطان نے وہ کینہ، وہ کپٹ، وہ حسد، وہ جلن انہوں نے پیدا کر دی تھی، یہ سب کیا کرایا شیطان کا تھا، میرے بھائیوں کا اس میں کچھ نہیں تھا۔ بھائیوں کو جو کہ معاف کر چکے تھے اس لیے ان کا جرم یہاں ذکر نہیں کیا ہے، کہا کہ شیطان کا یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور آپ کو دیہات سے نکال لے کے آیا۔ دیکھو جو پریشانیاں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، حضرت یوسف نے ان کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ مجھے کنویں میں ڈالا گیا، مجھے مصر کے بازار میں بیچا گیا، مجھے جیل میں ڈالا گیا، کسی پریشانی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان پریشانیوں سے نکلنا جو خوشی کا موقع ہوتا ہے اس کا ہی ذکر کیا۔ مجھے جیل سے نکالا، یہ نہیں کہا کہ جیل میں ڈالا گیا، اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا کہ جیل سے نکالا، اور آپ کو بھی دیہات کی پسماندہ زندگی سے شہر میں لے آیا۔ جو انعام ہو رہا ہے، جو مہربانی ہو رہی ہے، جو فضل ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان والا بندہ، مصیبتیں پریشانیوں کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی جو مہربانیاں ہوتی ہیں نا ان کا تذکرہ کرتا ہے، پکا سچا ایمان والا بندہ۔ آج ہم اپنے دیکھیں اللہ کی کتنی ساری نعمتیں ہم پر ہیں، نعمتوں کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، ذرا سی مصیبت پریشانی آتی ہے تو فوراً تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، معارف القرآن ان کی تفسیر ہے، بہت مقبول ہوئی۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب اس وقت سب سے بڑے مفتی ان کے فرزند ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ ان کی بہن تھی، تو ایک مرتبہ ان کی داڑھ یا دانت میں درد ہونے لگا تو اپنے والد سے کہا، ابا جان یہ دانت بھی عجیب ہوتے ہیں، جب نکلتے ہیں تب بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں ہم پہنچتے ہیں کمزور ہوتے ہیں نا تب بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہا، بیٹیا تم نے شروع کی تکلیف کا کہا، بعد کی تکلیف کا کہا، بیچ میں ان دانتوں سے کتنا کام لیا ہے ان کا کیوں تذکرہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے،
اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا تم نے. وہ تو اللہ کی کتنی ساری نعمتیں تم نے ان دانتوں کے ذریعے سے استعمال کیے، ان کا تذکرہ ہی نہیں. شروع کی تکلیف کا اور آخر کی تکلیف کا ذکر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت یوسف کے بارے میں کہا دیکھو صرف نعمتوں کا ذکر ہے، پریشانیوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار بڑا باریک بھی ہے جب جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے. لطیف کہتے ہیں کوئی کام اس انداز سے کرنا کہ کسی کو بھنک تک نہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. جب اس کا آخری شو آ جائے نا، آخری پردہ ہٹے تو انسان آنکھیں پڑ جاتی ہے کیا ہو گیا. اب واقعہ دیکھیں، بھائی کنویں میں ڈال دیے، سمجھے کہ قصہ تمام ہو گیا، کام نمٹ گیا. پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام واقعے کے ساتھ ہر مرحلہ جو پیش آ رہا ہے وہ بڑی پریشانی کا. ایسا لگتا تھا اب گئے، اب ختم ہو گئے، اب ختم ہو گئے. لیکن آخری جب سین اس کا نظر آ رہا ہے، اس قصے کا، اس کہانی کا، تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کنویں میں ڈالے جانے والا یوسف، مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچا جانے والا یوسف، ذلیل کر کے بند کردہ ہونے کا ٹھپا لگا کر جیل میں ڈالا جانے والا یوسف اب مصر کے تخت پر سلطنت کا، حکومت کا فرما روا بن کر بیٹھا ہے. کس طرح اللہ نے تدبیر چلائی باریک بینی سے. لطیف کہتے ہیں ایسی تدبیر کرنا کسی کو بھنک تک نہ لگے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. بڑا باریک بھی ہے، جب وہ کرنا چاہتا ہے وہ بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. یہ واقعہ یہاں پورا ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتیں مل گئی. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ پیغمبری ملی ہوئی ہے. دینی اعتبار سے نبوت تو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، اونچا درجہ کا وہ ملا ہوا ہے. اور دنیاوی اعتبار سے اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت، حکومت کے فرما روا بنے ہوئے. دونوں نعمتیں دینی اور دونی اعتبار سے اعلیٰ ملی ہوئی ہے. ایمان والے بندے کو جب نعمتیں ملتی ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. عام بندوں کا یہ حال ہوتا ہے جب نعمتیں ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور خوشی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ غافل ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت یوسف نے کہا پروردگار قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، آپ نے مجھے بادشاہت دی، حکومت دی، مصر کا فرما روا بنایا اور باتوں کو سمجھنے کی مجھے صلاحیت دی. فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کام بنانے والا ہے، دوست ہے، اوقات ساز ہے. یہ سب کچھ تیری قدرت کی کرشمہ سازی. کہاں مصر میں غلام بنا کر بیچا جانے والا اور کہاں مصر کے تخت کا فرما روا بننا، یہ سب تیری قدرت کی کار فرمائی ہے. دنیا میں تو نے میرا کام بنایا ہے، آخرت میں بھی بنا دینا. توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا. دو دعائیں مانگی. ایک، اسلام کی حالت میں مجھے اس بات کی توفیق دینا کہ زندگی بھر تیری غلامی، تیری فرما برداری پر ثابت قدم رہوں، جمع رہوں. کسی کو کچھ پتا نہیں، ابھی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اچھے خاصے نیک ہیں، نمازی ہیں، نیکی کرنے والے ہیں. کل کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں. انسان اچھے خاصے علماء گمراہ ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے عبادت گزار گمراہ ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے نمازی غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں، جن کے بارے میں سوچ بھی ہم نہیں سکتے تھے یار اتنا اچھا انسان اور ایسا کر لے گا. اس لیے کسی کو کچھ پتا نہیں کل کیا ہو جائے گا. انبیاء نے اسی لیے دعائیں مانگی، اللہ ثابت قدمی عطا فرما، دنیا میں تیری غلامی میں رہوں اور آخری وقت ایمان پر میری موت آئے گی. یہ موت کی دعا نہیں کر رہے، زندگی بھر جب تک تو توفیق دے زندگی گزارو تیری غلامی میں، جب موت آئے تو اسلام پہ آئے. موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، لیکن اسلام پر موت آئے یہ دعا ہم کر سکتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے انسان کا. اصل جو اعتبار ہوتا ہے نا وہ اینڈ کا ہوتا ہے، خاتمے کا ہوتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما کے رکھنا. صحابہ نے پوچھا حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک اکثر دعا کیا، یا رسول اللہ آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا قلوب العباد بین اصبع الرحمن، بندوں کے دل
رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان یقلبها کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ آج نیک جسے ہم سمجھ رہے ہیں، کل حالات پلٹے تو برا ہو جاتا ہے۔ اس نے کچھ پتا نہیں، رب سے خاتمے کی دعا مانگتے رہنا، اور دوسری دعا کی مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا، حالانکہ خود نیک ہے لیکن دعا مانگ رہے ہیں نیک لوگوں میں مجھے شامل کر دینا۔ دو حکمراں ہیں، حضرت یوسف بھی، حضرت سلیمان کی اتنی بڑی حکومت تھی، پیغمبر بھی تھے، حکومت بھی تھی، لیکن ان کی دعا بھی آئی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں وَأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، مجھے تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دینا۔ نیک لوگوں میں اللہ ہمارا حاصل کب فرمائے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نیک مجلسوں میں آنا جانا ہوگا، نیک لوگوں سے تعلق ہوگا نا، تبھی یہ ہوگا کہ آخرت میں نیک لوگوں میں اللہ شامل فرمائے گا۔ اس لیے اچھی جو مجلسیں ہیں، نیک جو لوگ ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ قصہ پورا ہو گیا یہاں، اب اللہ فرما رہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت یوسف کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا۔ سوال مکہ کے مشرکوں نے کیا تھا اور یہودیوں کے کہنے پہ کیا تھا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے نا محمد، مکہ کے لوگوں تم ان سے پوچھو کہ وہ کون سا خاندان ہے جو کنعان سے آیا اور مصر میں آ کر آباد ہوا، ایسا کون سا خاندان ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، حضور کو کچھ پتہ ہی نہیں، نہ حضور اس وقت موجود تھے کہ واقعہ کی پوری تفصیلات بتا دیتے، نہ حضور کو جانکاری کی جو ذرائع ریسورسز ہوتی ہیں ان کا پتہ تھا، نہ آپ پڑھے لکھے تھے، نہ کسی کے پاس پڑھنا سیکھا تھا، نہ تورات کو جانتے تھے، نہ انجیل کو جانتے تھے، نہ آسمانی کتابوں کے بارے میں جانتے تھے کہ تاریخ پڑھ کر بتا دیں کہ ہاں یہ واقعہ فلاں خاندان کا ہے، یعقوب کے خاندان کا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن ایک ایک جز اس قصے، اس کہانی کا ایک ایک حصہ پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ حضور نے بتا دیا مکہ کے مشرکوں کو۔ تو یہ تو قرآن کی حقانیت، سچائی اور نبی کی صداقت کی دلیل تھی کہ قرآن صحیح ہے اور یہ نبی سچا دعویٰ کرنے والا ہے، کیونکہ وحی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ اپنا معاملہ کر رہے تھے اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ دیکھو کچھ واقعات تو ادھر ادھر سے انسان بتا سکتا ہے، لیکن جب بھائی مل کر حضرت یوسف کے خلاف سازش کر رہے تھے، کنویں میں ڈال کر ختم کرنا چاہ رہے تھے، واقعے کا یہ حصہ ایسا ہے کہ ان کرنے والوں کو ہی پتا تھا، انہوں نے کسی تیسرے کو بتایا ہی نہیں تھا، اور یہ بھی حضور اتنی تفصیل کے ساتھ بتانا، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ سے ان کا خاص تعلق ہے۔ اتنی مضبوط دلیل مکہ کے مشرکوں کے سامنے آ گئی، اب تو مان لینا چاہیے تھا سچا نبی، یہودیوں کو بھی مان لینا چاہیے تھا۔ لیکن دیکھو کوئی آدمی حقیقت کی جستجو اور تلاش میں سوال کرتا ہے نا، تو جواب اطمینان بخش جواب والے پر بات مان لیتا ہے، لیکن جس کو نہیں ماننا ہے نا، ضد، ہٹ درمی، اصرار پر جمے رہنا ہے، وہ تو وجہ تلاش کرتا ہے نہ ماننے کی، وہ کبھی نہیں مانتا چاہے کتنی دلیلیں دے دیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نبی اسلام کو غم تھا، اتنی تفصیل کے ساتھ ان کو بتا دیا، اب بھی ایمان نہیں لاتے، جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، بہت اندر سے کٹتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں کی اکثریت آپ کتنا ہی چاہیں خواہش مند ہو، ایمان لانے والی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ایمان والے کتنے ہیں، زیادہ تر کفر والے ہیں دنیا میں، آج بھی، نبی کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ ہر ایمان والا سچا بندہ قرآن والا یہ چاہتا ہے سب اسلام قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ساری دلیلیں آنے کے باوجود اسلام کی حقانیت کی اور نبی علیہ السلام کے سچا ہونے کی پھر بھی لوگ مانتے نہیں ہیں، اور مکہ کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے یہ نبی بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر تم سے کچھ نہیں مانگتا ہے اور تمہیں ایمان والے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور تمہارے مطالبے پر
تم نے ایک سوال کیا تھا اور صحیح جواب دے دیا پوری تفصیل کے ساتھ، اب تو مان لینا چاہیے۔ وما تسألوا علیہ من اجر، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہے، اے نبی آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں تو بھائی تنخواہ دے دو، وظیفہ دے دو، نذرانہ دے دو۔ میں اگر ایسا ہوتا نا تو تم سمجھتے کہ اس کی خود غرضی ہے، مطلب پرستی ہے، اپنے پیسوں کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ تو نبی مخلص ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ جو کچھ بھی پہنچا رہا ہے یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، یہ تمہارا خیر خواہ ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ لیکن اے نبی سب خیر خواہی کے باوجود آپ دل نچوڑ کے بھی رکھتے ہیں ان کے سامنے، پھر بھی ہر درمی پہ اتر آئے۔ مطلب کوئی انسان ہر درمی پہ اتر آئے نا تو پھر آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں اور دل اندر سے کہتا ہے ان کی دلیلیں صحیح ہے، لیکن ماننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ایسی ہر درمی سے، تعصب سے، ضد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔